لگائیے آج کا پوسٹر جو آج کا کلام ہے. آپ سب واقف ہوں گے, آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا, واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو کلام ہے اس کا ٹاپک کیا ہے. سب بولیں گے میرے ساتھ, کیا ٹاپک ہے آج؟ مائی نیم از, ہاللیلویا, مائی نیم از لیجن. میرا نام ہندی میں کیا ہے؟ میرا نام لشکر. ہندی میں بھی لشکر ہے. اچھا, تو آج آپ بھول جائیں کہ آپ کی پہچان, آپ کا نام کیا ہے. آج آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ کلام ہمیں, خداوند یسوع مسیح ہمیں لے کے جائے گا, کہ ہم نے بھی آج اس جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ ہم انکاؤنٹر کریں گے, جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ نام ہمیں کہاں سے ملا ہے, جس کا نام ہے لشکر, لیجن. ہاللیلویا. اور دیکھیں, جب کوئی نام ہم اپنا نام تبھی بتاتے نا جب ہم سے کوئی ہمارا نام پوچھتا ہے. تو ہم دیکھیں گے آج کے خداوند یسوع مسیح کسی سے اس کا نام پوچھ رہا ہے, اور اس نام پوچھنے کے پیچھے کیا ریزن ہے اور وہ کیوں پوچھ رہا ہے, اور اس نام کے پیچھے کیا معنی ہے. ہاللیلویا. کیا آپ ریڈی ہیں سننے کے لیے؟ ہم سب میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا, مرکز میں, لوکا میں. کیا آپ سب نے پڑھا ہے لشکر کا واقعہ؟ کہ چلے جن کو نہیں پتا کہ ایک آدمی ہے جس میں بہت سی بدروہیں ہیں, بدروہوں کا لشکر ہے بلکہ. تو کیسے خداوند یسوع مسیح اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کیسے وہ اپنی پرابلم سے, ان بدروہوں سے, ان پریشانیوں سے, ان تکلیفوں سے جو ہے وہ نجات پاتا ہے. اور آپ کی پرابلم کا, جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں, بے شک آج آپ کی پرابلمز کا لشکر ہے, آپ کی پریشانیوں کا لشکر ہے, اس کا سلوشن ایک ہی ہے, اور وہ ہے ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویا. آج وہ اس زمین پہ آیا ہے آپ سے انکاؤنٹر کرنے, تاکہ آپ اس لشکر سے نجات پا سکیں. ابلیس نے ہمیں بیڑیوں میں, زنجیروں میں باندھا ہوا ہے, ہماری پرابلمز کی زنجیروں میں ہمیں باندھا ہوا ہے, ہماری تکلیفوں کی, ہمارے پریشانیوں کی. آج آپ اپنی بیڑیوں سے, اپنی زنجیروں سے جو ہے وہ نجات پائیں گے. خداوند یسوع مسیح ان زنجیروں کو توڑے گا آپ کی زندگی میں. کیا آپ چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. سب سے پہلے تو عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ لشکر, جو لیجن ہے ورڈ, یہ کہاں سے نکلا ہے. یہ ایک لیٹن ورڈ ہے. یہ رومیو جو ہے, جو رومی لوگ تھے, انہوں نے یہ ورڈ نکالا ہے لیجن. اور لیجن کا مطلب ہے 6000. ٹھیک ہے, 6000 لشکر اس کو کہتے ہیں. تقریباً 6000 رومنس سولجر. یہ آرمی کے لیے, ایک فوج کے لیے جو ہے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 12 تمن کا جو ہے وہ سورگ دوت جو ہیں ان کا لشکر, فرشتوں کا لشکر. تو لشکر جو ہے وہ ایک آرمی کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا تھا, جس کا مطلب ہے 6000. کتنے؟ 6000 رومن سولجرز. کوئی عام آدمی نہیں, سولجرز. اور وہ سولجرز جو ہر وقت کھڑے رہتے ہیں لڑنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے. بیسکلی اس کا جو صحیح معنی ہے وہ ہے 6000 رومنز فٹ سولجر. یہ ایسے سپاہی جو ہر وقت کھڑے رہتے ہیں, تیار رہتے ہیں کہ ہم کب حملہ کریں گے, کب ہم اٹیک کریں گے دشمن کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے لشکر. ہاللیلویا. تو یہ ریزن ہے میں نے اس میسج کا, یہ جو ہے یہ ٹاپک یہ رکھا, کیونکہ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے اندر بھی ایک لشکر ہے. پرابلمز کا لشکر ہے, پریشانیوں کا لشکر ہے. کیا ہماری ایک پرابلم ہے؟ کیا ہماری ایک پریشانی ہے؟ کیا ہماری ایک تکلیف ہے؟ کیا ہم کسی ایک بیماری سے گزر رہے ہیں؟ تو عزیزوں, ابلیس جو ہے, سب بولیں کہ ون کامن اینیمی. ہم سب کا ایک کامن اینیمی ہے, اور وہ کون ہے؟ ابلیس, شیطان. اور وہ ہر وقت تیار بیٹھا رہتا ہے کہ وہ کب جو ہے وہ خدا کی کریشن کو, جو کہ میں اور آپ ہیں, اس کو تباہ کر دے, اس کو مار دے. کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرابلمز میں, ہم اپنی فکروں میں, ہم اپنی پریشانیوں میں جو ہیں وہ مر جائیں. دیکھیں, بیسکلی جو ابلیس ہے, اس کی جو لڑائی ہے, اس کی جو جنگ ہے, وہ خدا کے ساتھ ہے. کیونکہ وہ
اب جیسے میں نے ایک چیز بنائی ہے، جیسے میں نے ایک گملہ بنایا ہے، وہ میری ایک کریشن ہے، وہ اس کو میں نے کریٹ کیا ہے، اور اگر آپ آ کے اس چیز کو توڑ دیں گے تو دکھ کس کو پہنچے گا؟ مجھے پہنچے گا نا. تو آپ بیسکلی مجھے ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی لڑائی میرے سے ہے، اس لیے آپ اس گملے کو توڑ رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ابلیس آپ پہ اس لیے اٹیک کرتا ہے کیونکہ اس کی خدا کے ساتھ جنگ ہے. مگر میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ابلیس پر پورا اختیار ہے. ہالےلویا. جب یسوع آپ کے ساتھ ہے، ہالےلویا، تو وہ آپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچا سکتا، کبھی آپ کو توڑ نہیں سکتا، کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. بے شک آپ خدا کی کریشن ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. کیا کہتے ہیں ہندی میں اس کو، جو کریشن ہوتی ہے، رچنا. رچنا. آپ یسوع کی، خدا کی رچنا ہے، کریشن ہے. ہالےلویا. دیکھیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سفر کر کے گراسینیوں کے علاقے میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی بہت خاص اور بہت ہی عام ایک اہم شخص ہے وہاں پہ جو اس کا انتظار کر رہا ہے. اسی طرح عزیزو خداوند یسوع مسیح آج یہاں پہ آیا ہے کیونکہ میں اور آپ اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. آمین. ہم اس کے لیے خاص ہیں، ہم اس کے لیے اہم ہیں. بولے آئی ایم امپورٹنٹ. ساتھ والے کو بولے یو آر امپورٹنٹ. ہاتھ ہلا کے بولیں یو آر امپورٹنٹ. آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بولیں یو آر امپورٹنٹ. ہالےلویا. آمین. بولے آئی ایم امپورٹنٹ. ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح آج اس لیے یہاں پہ موجود ہے کیونکہ ہم اس کے لیے بہت خاص ہیں، ہم اس کے لیے بہت اسپیشل، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہالےلویا. تو چلیں بائبل کی طرف چلیں اس واقعے کی طرف. میرے ساتھ نکالیے جلدی سے مرکز اس کا 5واں باب، اور کلام پڑھنے میں ہماری مدد کریں گے آج پاسٹر ہارون صاحب، اور خداوند کو برکت دے. ہالےلویا. مرکز اس کا 5واں ادھیائے، اور ہندی میں ہیپی ہماری مدد کرے گا، اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے. ہالےلویا. اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مرکز جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی تو لکھ سکتا تھا نا، اور وہ گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے. ہالےلویا. مگر اس نے یہاں پہ واضح کیا ہے ایک چیز کو، اور وہ کیا ہے کہ ایک جھیل پار کر کے جو ہے وہ گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے. گراسینیوں کا جو علاقہ ہے وہ ایک غیر قوم کا علاقہ تھا. وہاں پہ مسیحی نہیں تھے، وہاں پہ نان بلیورز ہوتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایسے علاقے میں گیا ہے، اور کیا کر کے گیا ہے؟ وہ جھیل پار کر کے گیا ہے. عزیزو وہ کوئی چھوٹی کوئی جھیل نہیں تھی، وہ بہت بڑی اور لمبی جھیل تھی، اور بہت گہری جھیل تھی جس کو وہ پار کر کے گراسینیوں کے علاقے میں گیا. اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ پیچھے پڑھیں، مرکز 4 باب کی 37 آیت سے اگر ہم پڑھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکن ہو، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. ہالےلویا. تو دیکھیں ایک تو پرابلم تھی کہ جھیل ہے، مگر دوسری کیا پرابلم آئی کہ اس جھیل میں طوفان آ گیا. عزیزو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ میں اور جو یسوع کے بیچ میں جو دوری ہے، کہیں وہ جھیل کی شکل تو نہیں لے گئی ہے. آمین. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کہ آپ میں اور یسوع میں جو دوری ہے، جو فاصلہ ہے، وہ شاید ایک جھیل کی شکل لے گیا. اور اس جھیل میں کیا آیا ہے؟ طوفان آیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جھیل جو تھی وہ کوئی بدرو تھی جس کو یسوع ڈانٹ رہا ہے یا جھڑک رہا ہے؟ نہیں، یہ ابلیس کا ایک پلان تھا، کیونکہ یسوع نے کسی خاص انسان کے پاس جانا تھا، سم ون امپورٹنٹ، اور وہ میں اور آپ ہیں. ہالےلویا. یسوع جھیل پار کر کے جو ہے وہ طوفانوں کو ڈانٹتے ہوئے میرے اور لیے اور آپ کے لیے یہاں پہ آیا. آمین.
हालेलुया। आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से तूफ़ान हैं, मगर आप ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह उन तूफ़ानों को झिड़कने की और डांटने की कुव्वत रखता है। जो भी तूफ़ान आज आपकी ज़िंदगी में, वो यीशु के नाम में थम जाएंगे। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया, आमीन। कि खुदावंद यीशु मसीह झील पार करके, उसने सिर्फ झील नहीं पार की मेरे लिए और आपके लिए, उसने अपना लहू भी बहाया है, उसने अपनी जान तक दी है सलीब पे, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी जो है वो पा सकें, उसके राज्य के, उसकी बादशाही के जो है वो फर्जंद बन सके। हालेलुया। तो हमारा यीशु तो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, आमीन। कि उसने हमारे लिए झील भी पार की, उसने तूफान का सामना भी किया है, और वो खुद चल के गरासीनियों के इलाके में आया है। आमीन। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, दूसरी आयत से पढ़ेंगे। और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। हालेलुया। क्या लिखा है? और फिलफोर हिंदी में ही पढ़ना जरा बेटा। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। हालेलुया। क्या लिखा है? कि वो आराम आराम से आया था उसके पास, जैसे ही वो कश्ती से उतरा। क्या लिखा है? कि फिल फॉर, इंग्लिश में लिखा है इमीडिएटली, तुरंत जो है वो उसके पास, उससे कब्रों से निकलकर उससे मिलने गया। क्या खुदावंद यीशु मसीह कब्र पे गया उससे मिलने के लिए? थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि इस आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या थी। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। हालेलुया। क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। अब मुझे पता है कि ऐसा इंसान जिसकी ऐसी हालत हो, खुदावंद यीशु मसीह को तो खुद उसके पास जाना चाहिए था। आमीन। और हम भी यही करते हैं कि हम जब ऐसी परेशानी में होते हैं, जब हम जंजीरों में जकड़े होते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा के लोग आकर हमें उस प्रॉब्लम में से निकालें। हम खुद नहीं निकल के बाहर जाते हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह कब्र पर गया? नहीं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो कब्रों पे नहीं जाएगा। आमीन। उसकी तो खुद की कब्र खाली है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? वो कब्र से निकलकर, भागकर, फिल फॉर, जैसे ही उसको पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह ने एंट्री की है गरासीनियों के इलाके में, यीशु के कदम पड़े हैं, रूहानी आलम में जो है वो एक हलचल मच गई है कि कुछ तो है, कोई तो आया है यहाँ पे। ये है, जैसे पास्टर हारून ने कहा था कि हम खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को, उसकी पावर को, उसकी शक्ति को आज जानेंगे कि मेरे और आपके यीशु में उसके कदम रखने से ही जो है वो इब्लीस को तकलीफ होना शुरू हो जाती है, रूहानी आलम में हलचल मच जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू जीसस। देखिए, आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में इस कलाम के वसीले से आपकी जिंदगी में कदम रख रहा है। आप इमेजिन करें कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है, वो गरासीनियों का एक इलाका है। He wants to enter into your territory. वो आपकी उस इलाके में एंट्री करना चाहता है। वो आ चुका है, मगर क्या आप निकल कर जा रहे हैं उसके पास? आमीन। आगे फिर से पढ़ेंगे पास्टर जी, वर्स 3 फिर से पढ़ना, सॉरी 2, वर्स 2। वर्स 3। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे वो कब्रों में रहा करता था। आपको याद है मैंने रेजरेक्शन पे एक सर्मन शेयर किया था कि पत्थर को लुढ़काओ। तो पत्थर को क्यों लुढ़काना था? क्योंकि ये एक सिंबल था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मगर आज भी बहुत से लोग हैं वो अपनी कब्रों में रहना पसंद करते। कब्र जहाँ पे अंधेरा है, अब कब्र में 2 लोग तो नहीं रह सकते ना, एक ही बंदा जो मरा वो ही रहेगा। जहाँ पे आप अकेले हैं,
جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آج آپ اپنی قبر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. بہت سے لوگ اپنی قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. روحانی قبر کی بات کر رہی ہوں میں. اور کچھ لوگ تو ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نکلنا ہی نہیں چاہتے. خداوند یسوع مسیح کی انٹری آج یہاں پہ اس ہیکل میں ہو چکی ہے, پھر بھی آپ اپنی روحانی قبروں میں بیٹھے ہوئے اور آپ نکلنا نہیں چاہتے. ان کو مزہ آتا ہے اپنی قبروں میں بیٹھنے کا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ گناہ ہے, وہاں پہ اندھیرا ہے, کیونکہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. قبر میں کوئی مرا ہوا انسان ہی جائے گا نا, کوئی زندہ انسان تو جائے گا نہیں. کیونکہ آپ روحانی طور پہ مر چکے ہیں, اس لیے آپ اپنی قبر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. مگر ایک زندہ امید ہے جو آپ کی زندگی میں آئی ہے, اور وہ ہے ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح. آج وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی روحانی قبروں میں سے نکل کے اس زندہ پرمیشور کے پاس جائیں اور اس کے آگے جھک جائیں. تبھی آپ اپنی روحانی پرابلمز جو ہیں, پریشانیوں ہیں, روحانی قبر میں سے نکل کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو پائیں. ہالےلویا. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولے روحانی قبر. بولے قبر سے نکلیں, قبر سے نکلو. ہم دیکھیں جسمانی طور پہ تو زندہ ہیں, مگر روحانی طور پہ ہم مرے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم خدایا, اکثر میں نے سنا ہے کہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ خدایا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے. مگر ایسی زمین کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ جب آپ روحانی طور پہ ایک چلتی پھرتی لاش ہیں. اور وہ قبروں میں کیوں رہتا تھا؟ کیونکہ اس کے سر پہ ہر وقت موت سوار رہتی تھی کہ میں نے ایک نہ ایک دن تو مر ہی جانا ہے. عزیزو, خداوند یسوع مسیح آج آپ کو ایک موقع دے رہا ہے, ایک امید دے رہا ہے. امید کی وہ کرن ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح, وہ روشنی ہے, وہ نور ہے. وہ نور آج اپنی زندگیوں میں لے, کیونکہ اس کی انٹری ہو چکی ہے. ہالےلویا, ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح کی انٹری ہو چکی ہے. کہاں پر؟ آپ کی زندگی میں. ہالےلویا. کیا آپ ریڈی ہیں اس سے ملنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نکل کے اس سے ملے؟ ہالےلویا, ہالےلویا. آگے پڑھیں گے تیسری اور چوتھی آیت. قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا, آگے. کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا, لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا, اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا. ہالےلویا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان ایک طرح کا جانور تھا. وہ انسان تو آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. ایک ایسی, آپ دیکھ لیں کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بیڑیوں میں اور زنجیروں سے بندھا گیا تھا, لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی قوت ہوگی, کتنی اسٹرینتھ ہوگی کہ اس نے زنجیروں کو بھی توڑ دیا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے, بیڑیوں کے کیا کر دیے اس نے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہ کوئی نارمل انسان تو ہے نہیں, اور یہ کوئی نارمل اسپرٹ بھی نہیں ہے. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر, کہ ابلیس انسان کو کس حد تک لے کے جا سکتا ہے برائی کرنے کے لیے, کہ وہ زنجیروں کو اس نے اس کے بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بے شک دیکھیے وہ جسمانی طور پہ بیڑیوں سے بندھا ہوا تھا اور اس نے وہ توڑ دی جسمانی طور پہ, مگر روحانی طور پہ وہ بیڑیوں سے پھر بھی بندھا ہوا. ہماری بھی حالت یہی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پرابلمز ہیں ہم اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی پرابلم سے نکلنے کے لیے ہم اپنی پوری جان, اپنا پورا ذہن, اپنا پورا دل, اپنی پوری عقل, اپنا پورا زور لگا دیں گے. ہالےلویا. ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. مگر روحانی طور پہ آپ پھر بھی اپسیٹ ہوتے ہیں, مینٹلی, ایموشنلی آپ پھر بھی اپسیٹ ہیں, آپ پھر بھی انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پہ آپ کی بیڑیاں, آپ کی زنجیریں نہیں ٹوٹی ہیں. ہالےلویا. مگر ایک ہستی ہے جس کے اندر ان زنجیروں کو توڑنے کی, ان زنجیروں کے تالے کو کھولنے کی قوت ہے, اور وہ ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح. ہالےلویا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں. ہالےلویا. بے شک آج آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے,
آج آپ سے کوئی نہیں ملنے آ رہا, کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کیا پرابلم ہے, کیا پریشانی. آپ فکر مت کریں. ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا احساس ہے اور جس کو آپ کا خیال ہے, اور وہ آج اس کلام کے ذریعے آپ کو آپ کی پرابلم میں سے نکالنے آیا ہے, آپ کی بیڑیاں توڑنے آیا ہے, آپ کی زنجیروں کو توڑنے آیا ہے. ہالےلویا. اور اس کے اندر وہ پاور ہے کہ وہ آپ کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیشہ کے لیے پھینک دے گا. کلام بتاتا ہے, اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں لوکا اس کا 8 باب, لوک چیپٹر 8 اور اس کی ورس 27. لوک چیپٹر 8 ورس 27. جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اس سے ملا جس میں بدروہیں تھیں, اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے. کیا بڑی مدت سے؟ ہندی میں کیا ہے بیٹا؟ بہت دنوں سے. بہت دنوں سے اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے. تو جسٹ امیجن اس انسان کی کیا حالت ہوگی کہ وہ ننگا. آگے لکھا ہوا ہے 31 آیت پاسٹر جی پڑھ دیجئے اسی چیپٹر کی 8 باب کی 31. اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہمیں اتھا اور گڑھا نہیں میں سوری اس کی 29. کیونکہ وہ اس ناپاک روح کا حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا. اس لیے اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا, اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے, تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا, اور بدرو اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی. تو مجھے بتائیں کیا ایک پرابلم ہے اس انسان کی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پرابلم اس انسان سے زیادہ ورس ہے؟ سچ بتائیں مجھے, اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیں. ایک انسان جس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے, جس کو جو اس کے علاقے کے لوگ اس کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں, بیڑیوں سے باندھ رہے ہیں, ننگا پھرتا, اس کو کوئی کپڑے بھی نہیں پہناتا, اور بیابانوں میں بھاگتا پھر رہا ہے کہ اس کو کوئی آرام سے پکڑ کے بٹھا دے کہ نہیں تم بیٹھ جاؤ. تو کیا اس انسان کا ایموشنل اور مینٹل اور اسپریچول اسٹیٹس ہوگا؟ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. آج ابلیس بھی عزیزو ایسی ہی ہماری حالت بنانا چاہتا ہے, کیونکہ ہم کیا ہیں؟ خدا کی کریشن, اس کی رچنا ہے, اس کے مخلوق ہیں, اس نے ہمیں بنایا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری بھی ایسی حالت ہو جائے کہ ہم بھاگتے پھریں, ہم آرام سے نہ بیٹھے. جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو ہوتا ہے بس یہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, پھر جب آپ گناہ کرتے ہیں, تو ابلیس آپ کو روحانی طور پہ ننگا کر دیتا ہے. بے شک آپ فزیکلی اچھے خاصے بوٹ شوٹ آپ نے پہنے ہوئے, کپڑے جا کے پہن رہے ہیں, بٹ اسپرچولی آتمک طور پہ آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. اور ابلیس کی یہی کوشش ہے کہ جو لباس آپ کو خدا باپ نے دیا ہے, جو راست بازی کا لباس ہے, جو دھرمی لباس جو آپ کو پربھو نے دیا ہے, ابلیس چاہتا ہے کہ وہ اس کو پھاڑ کے جو ہے وہ پھینک ڈالیں. یہ آج ابلیس کی کوشش ہے. اور بہت سے لوگ ہیں وہ کامیاب جو ہے, ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے اپنے پلان میں. مگر اگر آپ کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے, اور اگر خداوند یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں انٹری کر دی ہے, تو میرا ایمان ہے کہ ابلیس کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا آپ کے کسی بھی لباس کو پھاڑنے کی. آپ ہمیشہ راست بازی کا اور قوت کا لباس پہن کے گھومیں گے, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے آپ کے لیے. ہالےلویا, ہالےلویا. تو آپ امیجن کریں کہ اس انسان کی کیا حالت تھی, اور خداوند یسوع مسیح جھیل کو پار کر کے طوفانوں کو جھڑکتے ہوئے اس سے ملنے گیا. آج ہماری بھی زندگی میں ایسی پرابلمز ہیں, ایسی پریشانی, مگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس یہ گڈ نیوز ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے زندگی میں انٹر کر چکا ہے. ہالےلویا. کیا آپ ریڈی ہیں اس سے نکل کے ملنے کے لیے؟ آج عزیزو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے, اگر آپ قبروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں, آج آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں,
खुदावन यीशु मसीह आपको उस कब्र में से निकाले, उस नूर में ले आएगा। हालेलुया। क्या आप ये करना चाहते हैं? आमेन। क्या आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो आज यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें, उसको एंटर होने दें अपने गरासीनियों के इलाके में, जो कि आपकी जिंदगी, आपका जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्स, वापस हम चलेंगे मरकस उसका। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता। हालेलुया। दोबारा पढ़ दीजिए। और वो हमेशा रात दिन मतलब कि 24/7, यही मतलब है इसका। 24 आवर्स, रात दिन, हमेशा। हिंदी में क्या है बेटा? रात दिन, हमेशा, रात दिन कब्रों में, हाँ। लगातार रात दिन लगातार मतलब कि नॉन स्टॉप, यही मतलब है ना इसका, लगातार। तो 24 आवर्स वो क्या करता था? कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता, अपने तई जख्मों से, पत्थरों से अपने आप को जख्मी करता था। हालेलुया। पहाड़ों पर और कब्रों में। बोले तन्हाई, जोर से बोले, मुझे आवाज आनी चाहिए। हाँ, ये हुई ना गल, तन्हाई। यही अगर मैं कोई रोमांटिक डायलॉग बोलूं ना, तुसी फटाफट कहोगे तन्हाई। तन्हाई, अकेलापन। पहाड़ों में कोई ऐसे तो नहीं रहेगा ना जाके, किसी का घर बनाओ। उस दौर की मैं बात कर रही हूँ, अब तो खैर चलें पहाड़ों पे घर भी बने होते, मैं उस दौर की बात कर रही हूँ। कब्रों में, तन्हाई में, अकेलेपन में, और वहां से आप चिल्ला रहे हैं और कोई नहीं आपको सुन सकता, ना कब्रों में से ना पहाड़ों में से। हमारी भी यही हालत हो जाती है कि हम अपने अकेलेपन में चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। अपने अकेलेपन में हम जो है वो चिल्ला चिल्ला के अपने दुख को जाहिर करते हैं। हालेलुया। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप, मुझे पता है कि आप कर पा रहे हैं। आज कलाम आप सबके लिए आया है, क्योंकि मुझे पता है ये हालत है आज ऐसी, क्योंकि अबलीस ने हमारी ये हालत ऐसी बना दी है कि हम अकेलेपन में दीवारों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। और ये फैक्ट है, हम अकेलेपन में अपना दुख जो है वो धाड़ धाड़ के हम रोते हैं अकेलेपन में, कि कोई सुन ना सके। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? कब्रों में रह के, पहाड़ों में, जहां पे तन्हाई है। आगे लिखा है कि अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। हमारी ये हालत पता है कब होती है? जब हम अगले इंसान को हर्ट नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है, जब बीवी के अंदर वो पावर नहीं होती कि वो अपने हस्बैंड को हर्ट कर सके, तो वो दीवारों पे जाके सर मारना शुरू कर देती है। आमेन। ये हकीकत है। बर्तन जाके तोड़ना शुरू कर देती हैं। यस, ये ट्रू है, इट्स फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। कि जब हमें लगता है कि हम अगले बंदे को हर्ट नहीं कर रहे, तो फिर हम अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं, उनको बहुत शौक है कब्रों में बैठ के गर्लफ्रेंड्स के लिए कट्स मारते रहना। क्यों मुझे छोड़ के चली गई, उसने क्यों नहीं मेरे से शादी की, मुझे क्यों उस लड़के ने तन्हा छोड़ दिया है। ऐसा है, बिल्कुल है। मैं समझी शायद हमारे दौर में होता था, बट आज भी होता है। ये सच है कि हम अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने जिस्म पे कट्स मारना शुरू कर देते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं। और ना कि सिर्फ जिस्मानी तौर पे, बल्कि रूहानी तौर पे भी हम अपने आप को जख्मी करते हैं। जब हम अकेले होते हैं, जब हम कब्रों में, पहाड़ों में उनको अपना घर बना लेते हैं, उनमें बसे रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम जो है वो रोना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बताएं, इसमें नुकसान किसका है इन सब चीज़ों में? हमारा अपना। अगले बंदे को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो हम इन अ वे बेसिकली हम अपने आप को ही जो है वो इवेंचुअली जख्मी कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन। तो अजीजों, हमने ये नहीं करना। खुदावन ये आज
یہ واقعہ ہم یہ اگر پڑھ رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ آپ ان پرابلمز میں سے اپنے آپ کو ہرٹ کرنا بند کر دیں اور تنہائی میں سے نکلیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی انٹری ہوئی ہے آپ کی تنہائی میں. وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. شاید بیوی چھوڑ کے چلی جائے، ہسبینڈ چھوڑ کے چلا جائے، بچے چھوڑ کے چلے جائیں، مگر میرا اور آپ کا زندہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے جو کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو اس کا ہاتھ آج پکڑ لیں. ہالےلویا. وہ آلریڈی زخمی ہوا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اپنے جسم پہ اس نے کوڑے لگوائے میرے لیے اور آپ کے لیے. اپنا لہو بہایا، اس کا بدن چھلنی چھلنی ہوا. کیوں اپنے آپ کو دکھ دیتے؟ اس نے ساری تکلیفیں کاٹی ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. تو اپنے آپ کو عزیزوں زخمی کرنا بند کر دیں، کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے وہ پہلے ہی کر دیا تھا. ہالےلویا. ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ یسوع کو اپنی اس تنہائی میں ہم نے انٹر ہونے دینا ہے. ہالےلویا. بولے انکاؤنٹر وتھ جیسس. انکاؤنٹر وتھ جیسس. بولے وہ جھیل پار کرے گا، طوفانوں کو جھڑکے گا میرے لیے، آپ کے لیے. ہالےلویا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. بولے آئی ایم امپورٹنٹ. میں خاص ہوں. بولے آئی ایم امپورٹنٹ فار جیسس. بے شک آپ کے گھر والے آپ کو امپورٹنٹ نہ سمجھیں، آپ کا ہسبینڈ آپ کی وائف آپ کو امپورٹنٹ نہ سمجھے، آپ کا باس آپ کو امپورٹنٹ نہ سمجھے، آپ کے کولیگز آپ کے دوست آپ کو امپورٹنٹ نہ سمجھے، بٹ یو آر امپورٹنٹ فار جیسس. آپ یسوع کے لیے خاص ہیں، آپ یسوع کے لیے اہم ہیں، آپ یسوع کے لیے قیمتی ہیں. اس لیے اس نے اپنا بیش قیمت خون آپ کے لیے بہایا. اس لہو میں آج اپنے آپ کو ڈوب جانے دیں. ہالےلویا. ہالےلویا. آگے پڑھیں گے پاس صاحب. 6 آیت. اب ہونے والا ہے اس آدمی کا یسوع سے انکاؤنٹر. ہالےلویا. تو ہم بھی کریں گے آج یسوع سے انکاؤنٹر. آمین. پڑھے جی 6 آیت. وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا. تو وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا. ہندی میں کیا ہے بیٹا؟ وہ یسوع کو دور ہی سے دیکھ کر دوڑا اور اسے پرنام کیا. پرنام کیا. پرنام مطلب کہ جھک کے اسے سجدہ کیا ہے نا. تو اس نے 3 چیزیں کی ہے یہاں پہ. کیا کیا ہے؟ اس نے یسوع کو دور سے دیکھا، دوسری چیز دوڑا، اور تیسری چیز سجدہ کیا. ہالےلویا. مگر ہم کیا یہ کرتے ہیں یسوع کو دیکھ کر؟ میرے ساتھ نکالیے یعقوب کی پتری، یعقوب کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، مطلب کہ they have faith. ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے جو یہاں پہ استعمال ہوئی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے پاسا؟ تھر تھراتے ہیں. یہ شیاطین ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں. تھراتے ہیں. کیا آپ گناہ کرتے وقت تھر تھراتے ہیں؟ سوچیں ذرا، امیجن کریں 1 منٹ کے لیے کہ جب آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ یہ سوچ کے تھر تھراتے ہیں کہ مجھے خداوند یسوع مسیح کی جو آنکھ ہے وہ دیکھ؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ شیاطین ایمان رکھتے، اس لیے اس نے جا کے جو ہے وہ یسوع کو سجدہ کیا. آمین.
ایک ڈیمونسٹریشن ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں آپ کی تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گی یہاں پہ بیٹے اموس کو اور شہزاد کو کہ وہ آئیں یہاں پہ جلدی سے. آپ ادھر آ جائیں, آپ بیٹا ادھر آ جائیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو یہ چرچ کے جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے بچے ہیں. تو بچوں کو جب کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو ان کو کیا کرتے ہیں, ایک ویژولائزیشن دکھاتے ہیں, ہے نا, ایک تصویر بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ چیز ہے, یہ چیز. تو ہم بھی آپ کے سامنے ایک تصویر لے کر آئے ہیں. بیٹا آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ, آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو, بیٹا آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بیٹا جو ہے, ہم ایک سیکنڈ کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے یہ یسوع ہے. ہالےلویا. اور یہ بیٹا جو ہے وہ گناہ ہے. آپ بابرکت ہو, بہت مبارک ہو, مگر یہ صرف ایک ڈیمونسٹریشن ہے. تو یہ بچہ جو ہے گناہ نہ سمجھو تسی, یہ بڑا اچھا بچہ ہے. تو یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں گے, تصور کریں گے کہ یہ جو بچہ ہے یہ گناہ ہے. ہالےلویا. اب ہم دوبارہ وہ ورس پڑھیں گے, مرکز 5:6. وہ यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया. وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر, کیا لکھا ہے کہ دور سے دیکھا, ہے نا. یسوع تو کشتی پہ تھا, مگر کیا ہوا کہ اور وہ قبر میں تھا. تو اس نے یسوع کو دور سے ہی دیکھ لیا. کہ کیا اس نے پہلے کبھی یسوع کو دیکھا؟ اس زمانے میں آئی فون شائی فون نہیں ہوتے تھے, نہ کوئی سوشل میڈیا ہوتا تھا. کیا اس نے یسوع کو دیکھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قدرت ہے, یہ شکتی ہے, یہ پاور ہے میرے اور آپ کے یسوع, کہ وہ دور سے دیکھ کے اس نے پہچان لیا کہ یہ تو یسوع ہے. مگر ہم تو پھر بھی نہیں پہچان پاتے کہ ہمارے پاس آ کے یسوع کھڑا ہوا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے, دور سے دیکھ کر گناہ کی طرف وہ دوڑا اور اس کو سجدہ کیا. آج ہماری یہ حالت ہے عزیزو, کہ ہم یسوع کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم گناہ کی طرف دوڑیں اور اس کو سجدہ کریں. آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز جس کو آپ خدا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں, وہ آپ کا بت بن جاتا ہے. اور بتوں کے آگے عزیزو پوجا ہی کی جاتی ہے, بتوں کی جو ہے وہ اس کے آگے سجدہ ہی کیا جاتا ہے, بتوں کی جو ہے وہ پوجا ہی کی جاتی ہے. ہالےلویا. تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یسوع یہاں کھڑا ہوا ہے, مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ یسوع ادھر ہی ہے, مگر ہم دور سے گناہ کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑتے ہیں, تو سجدہ کرنا شروع کرتے ہیں. آمین. ہالےلویا. مگر آج آپ کی زندگی میں ایک اچھا موقع ہے. یسوع یہاں پہ ہے, اس کی انٹری ہو چکی ہے, اس نے اپنے قدم رکھ دیے ہیں. یہ کلام آپ کے لیے آیا ہے کہ آج آپ نے اس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑنا ہے, اور آج آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. ہم نے یسوع کی طرف دوڑنا ہے. ہالےلویا. بولے یسوع کی طرف, یسوع کی طرف. آگے ہم پڑھیں گے یعقوب کی پتری, جیمز, یعقوب کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہالےلویا. تو وہ تم سے, تو جب خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے, دوبارہ پڑھیے گا, بس خدا کے تابع ہو جاؤ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو, تب وہ تم سے بھاگ جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا, آپ نے گناہ کی طرف نہیں بھاگنا, آپ نے ابلیس کی طرف ابلیس جو ہے وہ آپ سے بھاگے گا. آپ نے یسوع کی طرف دوڑنا ہے, اور جب آپ گناہ کا مقابلہ کریں گے, جب آپ پاپ کا مقابلہ کریں گے, تو کیا ہوگا, وہ تم سے ہالےلویا, وہ تم سے بھاگنا. چل بھاگ. ہالےلویا. 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 تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا. بچوں کے لیے زوردار تالیاں. دیکھیں, بدروحوں کو بھی پتا ہے,
ابلیس کو بھی پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی کیا پاور ہے. فلپیوں 2:10 میں کیا لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا، خواہ بولے خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، ہاں ان کے جو زمین کے نیچے ہیں. ہاللیلویا. مگر اسی تے پھر بھی نہیں کرنا. آج عزیزو بہت اچھا موقع. آج ہم اس کلام کے بعد میں آپ کو ابھی سے بتانی ہوں اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سیکھنا ہے اس بدروح گرفتہ انسان سے کہ جو شیاطین جو ہیں وہ بھی تابع ہیں خداوند یسوع مسیح کی. بدروح ہیں وہ بھی تابع ہیں خداوند یسوع مسیح کے، اس کے ادھین ہے. ہم کیوں نہیں ہوتے؟ آج آپ نے روحانی طور پہ اپنے آپ کو تابع کرنا ہے، ادھین کرنا ہے اور اس کے قدموں میں آ کے جھکنا ہے. ہاللیلویا. تبھی آپ اپنی پرابلم سے چھٹکارا پائیں. آمین. عزیزو جب آپ یسوع کے قدموں میں آئیں گے نا، ہاللیلویا، اور یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جب آپ یسوع کے قدموں میں آئیں گے نا وہ آپ کے اپنے چہرے کا درشن کروائے گا. ہاللیلویا. کیا آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج آپ نے یسوع کے قدموں میں آنا ہے. اس کے قدموں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھ کے یسوع کی طرف دوڑنا ہے. آج پاپ کو چھوڑ دیں، آج گناہ کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سے گناہ نہیں نکل رہا تو آپ خدا کے تابع ہو جائیں، اس کے ادھین ہو جائیں. جب خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو ابلیس کیا لکھا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا. ہاللیلویا. وہ دوڑے گا نہیں، وہ بھاگ جائے گا. بھاگتا کون انسان ہے؟ جو ڈر کے بھاگتا ہے. ہاللیلویا. تو وہ بھاگ جائے گا. آمین. آگے پڑھیں گے 7ویں آیت. اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال. ہاللیلویا. اے خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال. اس سے پہلے لکھا ہے کہ اور بڑی آواز سے چلا کر کہا. پہلے وہ کدھر چلاتا تھا؟ قبروں میں اور پہاڑوں میں اکیلے چلاتا تھا. اب کس کے آگے چلا رہا ہے؟ یسوع کے آگے. تو خداوند یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ اگر چلانا ہے، if you want to cry out، انگلش میں لکھا ہے cry out، تو یسوع کے آگے چلنا. بولے ون سولوشن، جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا. اس کے آگے چلائیں، لوگوں کے آگے نہ چلائیں، اکیلے میں نہ چلائیں، یسوع کے آگے چلائیں. دیکھیے بدروہیں بھی کیا کہتی ہیں کہ اس کو تعظیم میں کہہ رہی ہیں کہ یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال. ہاللیلویا. دیکھیے بدروہوں کو بھی پتا ہے کہ ان کا اینڈ کیا ہے. یہی لکھا ہے نا، کیونکہ مکاشفہ پرکاشت واقعہ اس کا 20 اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے ابلیس، جو اس کا اینڈ ہے کہ ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. تو یہ اس کا اینڈ ہے نا. تو وہ خدا سے، خداوند یسوع مسیح سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کیا لکھا ہے کہ قسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ. ابلیس کو بھی پتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم جب گناہ کریں گے ہمارا اینڈ کیا ہے، پھر بھی ہم باز نہیں آتے، پھر بھی ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ہم پاپ کرتے جاتے ہیں. ہم تو نہیں خداوند یسوع مسیح کے ایسے آگے آ کے بولتے کہ ہمیں ہماری مشکل سے نکال. ان کو پتا تھا بدروہوں کو کہ ان کا اینڈ کیا ہونے والا ہے. مگر آج ہم جانتے بوجھتے بھی جب گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا اینڈ کیا ہونے والا ہے، پھر بھی جو ہے وہ ہم اپنے گناہ کرنے سے ہم باز نہیں آتے. ہاللیلویا. کیا خدا کسی سے کلام کر رہا ہے؟ آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا یہی چاہتا ہے عزیزوں کہ ہم جو ہیں وقت سے پہلے، آگے لکھا ہوا ہے لوکا 8 اگر 31 آیت نکالیں.
Luke chapter 8 verse 31. और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमें अथाह गढ़ा में जाने का का हुक्म हुक्म ना ना दे। दे। तो उनको पता था कि उनका एंड क्या होने वाला है। इंग्लिश में लिखा है बॉटमलेस पिट, मतलब कि जिसका कोई एंड नहीं है। पता है आपको इसका मतलब यही है कि जिसका कोई एंड है ही नहीं, नीचे गिरते जाओ, नीचे गिरते जाओ, नीचे गिरते जाओ। उनको पता था कि उनका एंड क्या होने वाला है। और मत्ती में लिखा है कि वक्त से पहले मुझे अजाब में ना डाल। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज आपको वक्त दे रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम, अपने गुनाह से बाहर निकल आए। हालेलुया। वक्त से पहले, हमारी तो यही दुआ है कि वक्त से पहले जो है खुदावंद आपको निजात देते। एंड अच्छा नहीं है अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए तो इस कलाम के वसीले से आज आपसे बात कर रहा है कि इस दुनिया का एंड अच्छा नहीं है, मगर वो आ रहा है तो सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने। तो आज यीशु की दुल्हन, आमेन आमेन, वो आपकी तन्हाई में एंटर हो चुका है। आज उसको अपनी जिंदगी में पूरे तौर से ले लें। हालेलुया। अपनी जान, रूह, जिस्म उसके अधीन कर दें, उसके ताबे कर दें। और गुनाह से आपने गुनाह से भागना है। हालेलुया। बोले हमने गुनाह से भागना है। और किसकी तरफ दौड़ना है? हालेलुया, यीशु की तरफ दौड़ना है। हालेलुया। अगली आयत पढ़ेंगे, 8वीं आयत। 9वीं 8। सॉरी 9वीं 8वीं। क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह इस आदमी में से निकल आ। आगे। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? हालेलुया। आगे। उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत है। हालेलुया। क्या आप देख रहे हैं? अगर आप दोबारा पढ़ें तो आप 7वीं आयत में पढ़ेंगे कि और बड़ी आवाज से हाँ, चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, ए यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? तो मतलब कि एक बंदा है, एक रूह है, यस, ठीक है, एक स्पिरिट जो है वो बात कर रही है खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब होके। ऐसा ही है। आगे। तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। तो आपको समझ आए कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे क्यों 9वीं आयत में कहा, फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? समथिंग फिशी, है ना। इंग्लिश में ये कहते हैं कि समथिंग फिशी, कुछ बात नहीं बन रही है। यीशु को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये आगे लिखा है, उससे पहले लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह, एक सिंगुलर, मगर इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है। और मैंने आपको लश्कर का मतलब शुरू में ही बता दिया था कि लश्कर का क्या मतलब। तो वो बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह को एक तरह से धोखा दे रहा था कि नहीं, हम एक ही हैं, मैं एक ही हूं। मगर खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि उसके अंदर बदरूहों का लश्कर है। आज भी हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है, मगर हम बताते कुछ और है। हम अपनी सही प्रॉब्लम बताते ही नहीं हैं। और फिर आपको होता है कि हमें अभी तक उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से छुटकारा क्यों नहीं मिला। प्रॉब्लम इसलिए आपकी जिंदगी में से नहीं निकलती क्योंकि आपकी जिंदगी में गुनाह है। और गुनाह एक नहीं, गुनाहों का लश्कर है आपकी जिंदगी में। और प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम्स का लश्कर है आपकी जिंदगी में। जॉब है तो वीजा नहीं लग रहा तो पैसे नहीं है तो रहने की जगह भी नहीं है। क्या ये एक प्रॉब्लम है? ये लश्कर है। बीवी है तो बच्चा नहीं है तो जॉब भी नहीं है। शादी हो गई है तो गाड़ी नहीं है तो घर भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स का लश्कर है आज हमारी जिंदगी में। हालेलुया। तो आज अपनी प्रॉब्लम्स को सही खुदावंद की हजूरी में लेकर आए कि आज आपकी प्रॉब्लम क्या है। मगर हम क्या करते हैं? हम दिखावा करते हैं। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं दिखावा करने में कि वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है।
नो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मगर अंदर से उतना ही उनकी जिंदगी में पाप होता है, गुनाह होता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, जब बढ़ जाती है, फिर आपको याद आता है कि हाँ, हमने पास्टर से जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। आज खुदावंद यीशु मसीह आपको ये मौका दे रहा है कि अगर आज आपकी ज़िंदगी में जो सही प्रॉब्लम है उसको खुदावंद की हजूरी में बताएं। देखिए, शैतान भी जो है वो झूठ बोलने से जो है वो झूठ ना बोल सके खुदावंद की हजूरी में, मगर बहुत से क्रिश्चियंस हैं, सॉरी टू से, और ये मैं लाइव कह रही हूँ कि बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो चर्च में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, खुदा के खादमों से झूठ बोलते हैं, खुदा की हजूरी में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। और मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप ये सोचे कि जब वो हमसे झूठ बोलते हैं और जब उनका झूठ एक्सपोज हो जाता है, जब खुदा उनको दिखा देता है कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा, तो आप ये सोचे कि हमें कितना हर्ट होता है। तो आप ये अंदाजा लगाए कि खुदा बाप को कितना दुख होता होगा जब आप उसकी हजूरी में, उसकी हैकल में खुदा के दासों के साथ खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आप प्रॉब्लम में क्यों हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज ये चाहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पहले आइडेंटिफाई करें और उसको खुदा के हजूरी में लेकर आए। बदरूहों ने भी जो है वो झूठ बोलना मुनासिब ना समझा, उन्होंने सच सच कहा कि मेरा नाम लश्कर है। आज आपकी जो प्रॉब्लम है उसको यीशु के सामने आइडेंटिफाई करें कि हाँ यीशु, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाल। और मैं आपको ईमान के साथ कहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर वो पावर है कि वो आपको उस प्रॉब्लम में से जरूर निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, दुनियावी मिसाल एक ले लेते हैं। जब आप जिस्मानी तौर पे जब आप बीमार हैं, दर्द आपको दिल में है या आप पेट के डॉक्टर के पास रहे हो, तो आपकी बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, मुझे पता है। समझ आई आपको? तो जो आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके यीशु के कदमों में लिया। हालेलुया। और यीशु जरूर आपको उस प्रॉब्लम में से निकालेगा। हालेलुया। उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है क्योंकि हम बहुत हैं। आप जानना चाहते हैं उन्होंने यीशु को ये क्यों कहा? मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, जोशुआ चैप्टर 5 और उसकी 13 से 15 आयत हम पढ़ेंगे। और जब इससे पहले मैं आपको देखिए बताना चाहूंगी कि यहाँ पे लिखा है कि उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना जाने दे। आप ये देखें कि एक स्पिरिट है जो कि 6000 स्पिरिट्स के बिहाफ पे बात कर रही है यीशु से। आप यूनिटी देख रहे हैं यहाँ पे बदरूहों की, कि लश्कर, बदरूहों का लश्कर है, लीजन है उस आदमी के अंदर, मगर बात कौन कर रहा है? सिर्फ एक। क्या हमारे अंदर है ऐसी यूनिटी? मसीहो, क्रिश्चियंस, हे मसीह जो है वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते हैं, ये हाल है। मैं सच कह रही हूं, आपस में कोई यूनिटी नहीं है। कह रहे हैं कि फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर, उसने, एक शख्स ने मिन्नत की कि हमें वो उनके बिहाफ पे बात कर रहा है, 6000 के बिहाफ पे वो उनसे बात कर रहा है कि नहीं, हमें इस इलाके से ना जा। हमारा क्या होता है यहाँ पे क्रिश्चियनों में कि ठीक है आप पास्टर होंगे मगर हमारी भी तो मर्जी है ना, हमारे से पूछ ही लेते। ह्यूमन राइट्स, फीमेल राइट्स याद आ जाते हैं आप लोग को। नहीं तुसी अपनी गल करो, तुसी एवं ही सानू ढकेल लिया विच। ऐसे तो नहीं होता ना। ये यूनिटी देखें आप, ये एक स्पिरिट जो है वो डिसीजन ले रही है पूरी अपनी फौज के लिए। तो ये यूनिटी हमने सीखनी कि आज क्रिश्चियंस में भी ये यूनिटी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़े जी, यशवा। और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखता है कि उसके
मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है, और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ से है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावन का लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशवा ने जमीन पर सन्नगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इरशाद है? और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। हालेलुया। 15 आयत बेटा पढ़ दो हैप्पी। यहोवा की सेना के प्रधान ने हालेलुया। यहोवा की सेना के प्रधान प्रधान ने, उर्दू में क्या है? खुदावंद के लश्कर के सरदार ने। तो वो आप जानते हैं वो कौन है? वो मेरा और आपका यीशु। खुदावंद के लश्कर का सरदार। तो मुझे बताएं कि बदरूहों का लश्कर के सरदार के आगे क्या होगा? आपको समझ आ रही है कि बदरूहों का लश्कर के सरदार यहोवा के लश्कर के सरदार के आगे क्या होगा? इसलिए उसने नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, क्योंकि वो बताना चाहता था कि अगर तू लश्कर है तो मैं यहोवा के लश्कर का सरदार हूं, तेरी कोई पावर नहीं है। हालेलुया। तो अजीजों, आज वो यीशु जो यहोवा के सेना का प्रधान है, जिसके कहने से 12 तमन का फरिश्ता आ जाए आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आज वो हस्ती आपके पास है। तो मुझे बताएं, आपकी प्रॉब्लम्स का लश्कर जो है उसका क्या होगा जब यहोवा के लश्कर का सरदार आपके साथ है? हालेलुया। हालेलुया। तो आपने देखी है हमारे यीशु की पावर। आमीन। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं। ये पावर है, ये शक्ति, ये कुवत है मेरे और आपकी यीशु। आज उसको एंटर होने दें अपने गरासीनियों के इलाके में। हालेलुया। और मेरा ईमान है अजीजों कि आज आपकी प्रॉब्लम्स का लश्कर खत्म होने वाला है, क्योंकि यहोवा के लश्कर का सरदार यहाँ पे आ चुका है। वो यहाँ खड़ा है, उसने आपकी जिंदगी में एंट्री कर ली है और वो आपकी तन्हाइयों में एंटर हो चुका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। किसने मिन्नत की? बदरूहों के लश्कर ने। और अबलीस भी अजीजों आज यही चाहता है, वो आपकी टेरिटरी को, वो आपके इलाके को नहीं छोड़ के जाना चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी सराउंडिंग्स में ही रहें, ताकि क्या लिखा है कि अबलीस क्या है? शेरे बब्बर की मानंद है कि कब धाड़ता हुआ आप पे अटैक करे और आपको तीर फाड़ दे। तो वो इसी इंतजार में होता है कि कब यीशु मसीह जब है वो उसकी जिंदगी में से निकलेगा, मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा। तो वो आपकी सराउंडिंग्स में ही रहना पसंद करता है कि मैं उसके इलाके से बाहर ना जाऊं। कब मैं इसकी दोबारा जॉब पे अटैक करूंगा, कब मैं दोबारा इसकी फैमिली पे अटैक करूंगा, कब मैं दोबारा इसके बच्चों पे अटैक करूंगा। ये उसकी नेचर है, ये उसकी फितरत है। तो आज आपने अजीजों यही दुआ करनी है कि इस लश्कर को आपने अपने इलाके से बाहर फेंकना है। हालेलुया। आपने चल बाहर निकल, चल। आमीन। आज आपने यही करना है। आपने अबलीस को अपने इलाके से, अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना है। और वो रखना ही नहीं छोड़ना, छोटा सा भी सुराख नहीं छोड़ना जिससे वो वापस एंट्री मार ले। हालेलुया। उस रखने को, उस सुराख को आपने यीशु के लहू से आज आपने कवर करना है, ताकि दोबारा वो कभी एंटर ही ना होने पाए। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि दोबारा वो उस पाप में ना आप जाएं, दोबारा आप सिगरेट ना पिए, दोबारा आप शराब ना पिए, दोबारा आप अश्लील फिल्में ना देखें, दोबारा अपनी बीवी अपने हस्बैंड से ना लड़े,
دوبارہ آپ گھر نہ چھوڑ کے جائیں. یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. تو یہ موقع آپ نے نہیں دینا ابلیس کو. آج بولے ونس اینڈ فار آل اس چیز کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے. آمین. ہاللیلویا. آگے پڑھیں. اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا. بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں. بس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑھاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا. ہاللیلویا. بہت سے لوگ پتہ ہے پوچھتے ہیں کہ پاسٹر جی خداوند یسوع مسیح نے ان بدروحوں کو اجازت کیوں دی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ وقت سے پہلے، انہوں نے کہا تھا نا ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. خداوند اگر ان کو حکم دیتا تو وہ چلے جاتے عذاب میں. ایسا ہی ہے. مگر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ انہوں نے ٹھیک ہے جو فرشتوں نے جو بدروحوں نے جو اس کے آگے ایک ریکویسٹ رکھی کہ ہمارا یسوع اتنا پیارا ہے کہ وہ بدروحوں کی بھی اس نے جو ہے وہ مان لی. ٹھیک ہے. تو میں اور آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ بتائیں. ہاللیلویا. یہ چھوٹی سی بھی ریکویسٹ اسی یسوع آگے لے آؤ نا تو یسوع مان لے گا. آمین. تو انہوں نے منت کی، کہہ رہے بہت منت کی. چیزوں آج بہت منت آپ یسوع کے آگے کریں، انسانوں کے آگے نہ کریں. غلط جگہ پہ منت نہ مانگیں. ہمارا یسوع وہ اتنا پیارا ہے. ہاں اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق آپ کی زندگی میں اگر وہ چیز اچھی ہے تو یسوع اس کو ضرور پورا کرے. یسوع نے تو بدروحوں کو بھی اجازت دی، اچھا ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو میں وہ کر دیتا ہوں. مگر وہ اس لیے نہیں کی کہ وہ اس نے اس کی بات مانی. وہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ ہمیں دکھانا چاہتا تھا، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس لشکر کا کیا اینڈ ہو سکتا تھا. سور کیا ہوا؟ بھاگ گئے. کہاں گئے؟ ڈوب مرے. عزیزو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کتنے سور تھے؟ 2000. اور لشکر کتنا تھا بندہ؟ 6000. ایک آدمی کے اندر 6000. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنی شمتا ہے، کتنی کیپیسٹی ہے برائی کو ضبط کرنے کی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2000 سور ان بدروحوں کو برداشت نہ کر سکے، مگر ایک آدمی کتنے سال، ہاللیلویا، ایک شخص، ایک آدمی کتنے سال ان بدروحوں کے ساتھ زندہ رہا. کیا آج ہماری بھی کہیں ایسی حالت تو نہیں ہے؟ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہمارا یہی اینڈ ہو جو سوروں کا تھا، کہ ہم جا کے ڈوب مرے اپنی ہی پرابلم میں. مگر خداوند یسوع مسیح جو کہ زندہ خدا ہے وہ آپ کو اس پرابلم میں سے نکالنے آئے. ہاللیلویا. وہ آپ کا یہ اینڈ نہیں چاہتا. کلام کہتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو چاہتا ہے کہ ہم سب جب وہ آئے ہمیں لینے تو ہم سب اس کے ویلکم کے لیے جو ہے وہ تیار وہاں پہ بیٹھے ہوں اپنے دلہے کو ریسیو کرنے کے لیے. وہ یہ چاہتا ہے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو اجازت دی کیونکہ وہ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ اس آدمی کا کیا اینڈ ہو سکتا تھا اگر وہ لشکر اس کے اندر سے نہ نکالا جاتا. اس نے مر جانا تھا، ایک نہ ایک دن تو مر ہی جانا تھا. جس طرح سے وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، قبروں میں رہتا تھا، پاگلوں کی طرح گھومتا تھا. ہاللیلویا. تو عزیزو آج خداوند یسوع مسیح آپ کی ان ساری پرابلمز میں سے آپ کو نکالنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ان پرابلمز کو، اپنی پرابلم کو، جیسے میں نے کہا اپنی جو آپ کی ایکچوئل پرابلم ہے اس کو آج یسوع کے پاس لیں اور وہ اس پرابلم کو نکال کے پانی میں پھینک دے گا اور وہ پرابلم آپ کی آج ڈوب مرے گی ان سوروں کی طرح. ہاللیلویا. کوئی نہیں. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی پرابلم مر جائے؟ انہیں نہ کہو کہ میری جیڑی پرابلم ہے وہ میری بیوی ہے، میری پرابلم میرا ہسبینڈ ہے. خدا نہ کرے، گاڈ فوربیڈ. آپ کی آج جو بھی پرابلم ہے آج اس کا
مرنے کا دن ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کی اسپرچل پرابلمز ہیں, روحانی پرابلمز ہیں, لڑ رہے ہیں وہ اپنے ہی ڈیمنز سے. آج وہ ڈیمنز ڈوب کے مر جانے والے ہیں. آج وہ گناہ کا ڈیمن آپ کی زندگی میں سے ڈوب کے مر جانے والا ہے. ہالےلویا. جو بھی بیماری ہے آپ کی, جو بھی پریشانی ہے, جو بھی تکلیف ہے, آج آپ ایمان رکھیں کہ وہ ڈوب کے مر جائے گی. ہالےلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہالےلویا. آگے پڑھیں گے. اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی. بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے, اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے. بس. اچھا, کیا ہوا کہ اس کو بیٹھے دیکھ کر, کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر. عجیب لوگ ہیں. جو وہ پاگل تھا تب اسے ڈرتے نہیں تھے, ہوش میں دیکھ کے اس سے ڈر گئے. عجیب بات ہے نا کہ جب وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا پھرتا تھا, بیابانوں میں ننگا پھرتا تھا, اپنے آپ کو کاٹتا تھا, زنجیریں توڑ دیتا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا, تب وہ اس سے ڈرتے نہیں تھے. اب وہ اس سے ڈر گئے ہیں. اتنی عجیب بات ہے نا. مگر وہ اس سے نہیں ڈرے تھے. جو اس کے ساتھ تھا, ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح, وہ اس کے خوف سے ڈر گئے تھے. ہالےلویا. رات کے اندھیرے کا ڈر کچھ بھی نہیں ہے, نہ سونے کا ڈر کچھ نہیں ہے, اپنے باسز سے جو آپ ڈرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. یسوع کی دہشت دیکھیں کہ وہ اس کو ہوش میں دیکھ کر وہ ڈر گئے. وہ یسوع سے ڈر گئے تھے. عزیزو, آج ہماری ایسی سچویشن ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے آس پاس, ہماری ورک پلیس میں, ہماری فیملیز میں, ہمارے چرچز میں, کہ جب آپ پرابلم میں ہوتے ہیں نا, بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے رہیں گے, اچھا کیا بنا, اچھا کیا ہوا, اچھا کب ہوگا, اچھا کب جا رہے ہو آپ, پھر آؤ گے واپس, ویزا لگا, سیلری ملی. آپ کو آپ کی پرابلمز میں دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. ہالےلویا. مگر جب آپ کی زندگی میں یسوع کا جلال آئے گا, ہالےلویا, جب آپ کی زندگی میں یسوع کا نور چمکے گا, تو وہی لوگ ڈر کے چپ ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یسوع خداوند مسیح. ہالےلویا. کا جلال ان کو ڈرا دے گا. یہ دہشت ہے میرے اور آپ کے خدا کی. وہ اس سے نہیں ڈرے تھے, وہ یسوع سے ڈر گئے تھے. ہالےلویا. آگے پڑھیں جی, 16ویں آیت. اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا. وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا. ہالےلویا. وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا. کیونکہ کیا ہوا, ان کا نقصان ہو گیا. وہ ان کا بزنس تھا. سور, جو 2000 سور ایسے تو نہیں رکھے ہوں گے نا کسی نے, ان کا بزنس تھا. تو ان کا جو بزنس ہے وہ تو پانی میں ڈوب گیا ہے نا. انہوں نے کی تھا, پلیز یسوع جی ریکویسٹ کر رہے ہیں, تسی چلے جاؤ جی, چلے جاؤ تسی, اور نقصان نہ ہو جائے ہمارا. عزیزو, ہمارا یسوع کبھی ہمارا نقصان نہیں ہونے دے گا. مجھے بتائیں کہ یسوع کے آنے سے فائدہ کس کا ہوا تھا؟ اس شخص کا جس کا نام لشکر تھا. ایک انسان کے فائدے کے لیے یسوع 100 نقصان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. ایک فائدے کے لیے, میرے اور آپ کے ایک فائدے کے لیے. اتنے امپورٹنٹ ہیں میں اور آپ کہ وہ سوروں کا نقصان کیا تھا؟ ایک پیسہ ہی تھا نا, بس پھر سے ہو جائے گا. مگر ایک ناپاک چیز تھی وہ, اس لیے وہ جا کے ڈوب مرے. اور آج بھی عزیزوں ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی زندگی میں جب کچھ اچھا ہوتا ہے نا تو وہ خوش نہیں ہوتے. وہ آپ کو انکریج نہیں کریں گے. اچھا تمہیں جاب مل گئی, تمہیں ویزا مل گیا, وہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں, اچھا بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں. ایسے ہیں لوگ کہ آپ کی کامیابی کو دیکھ کے, آپ کی سکسیس کو دیکھ کے, آپ کی ایلیویشن کو دیکھ کے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. اور چرچز میں بھی بہت ایسا ہے کہ ایک کلیسیا جو بڑھ رہی ہے
بہت سے لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے, ڈسکریجنگ کالز آئیں گے, ڈسکریجنگ میسیجز آئیں گے آپ کو. یہ ان کی مینٹالٹی ہے, اور ہم نے بھی اپنی یہ مینٹالٹی چینج کرنی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے, اس کی زندگی میں خدا نے گواہی پیدا کی ہے, تو ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے. ہاللیلویا. دیکھیے یسوع کے جانے سے نقصان کس کا ہوا؟ ان لوگوں کا. دیکھیے ہماری, اور پھر کیا آگے لکھا ہے 18ویں آیت میں, اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس بس کی تو منت. جب وہ کشتی میں داخل, تو جب انہوں نے یسوع کو کہا کہ آپ چلے جائیں, یسوع نے کہا کہ نہیں, میں تو تمہیں نظر نہیں آ رہا, میں نے اتنا بڑا معجزہ کیا ہے, تم پھر بھی نہیں دیکھ رہے ہو, پھر بھی مجھے بھیج رہے ہو. یسوع نے ان سے کوئی بات نہیں کی, وہ چپ چاپ کر کے کشتی میں چلا گیا. عزیزو, ہم نے بھی یہی کرنا ہے. دیکھیے بہت سے ایسے ڈفرینٹ آپ کو لوگ ملیں گے اس دنیا میں. جب سامری عورت تھی, جو کنویں پہ عورت آئی تھی, جب اس نے جا کے یسوع کے بارے میں بتایا, تو پورے شہر نے کیا کیا؟ اس پورے شہر نے جا کے یسوع کی ریکویسٹ کی کہ تو 2 دن اور رک جا. حالانکہ کیا تھا کہ جو سامری عورت تھی, صرف اس کو یسوع نے اس کا حال بتایا تھا کہ وہ کس حال میں زندگی اپنی جی رہی ہے. مگر یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو اتنا بڑا میریکل ہوا ہے, اور مگر پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یسوع تو چلا جا. تو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جہاں پہ یسوع کے بارے میں ہمیں جب ہم بتاتے ہیں تو لوگ وہ گواہی سن کے آتے ہیں دیکھنے یسوع کو. مگر ایسے لوگ بھی آئیں گے جب آپ کی ٹیسٹمنی سنیں گے تو وہ کہیں گے یسوع تو یہاں سے چلا جا. تو نقصان کس کا ہے؟ ان لوگوں کا. مگر فائدہ اگر آپ سامری عورت کا پڑھیں تو فائدہ اس پورے شہر کا ہوا تھا. ان سب نے یسوع پہ وہ ایمان لے کر آئے تھے, اور ان سب نے نجات پائی تھی. ہاللیلویا. تو آپ کو ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. مگر عزیزو, آپ نے وہی کرنا ہے جو یسوع نے کیا, کہ اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں چلا جا, تو آپ نے چپ کر کے اپنی کشتی میں بیٹھ کے جانا ہے. خدا آپ کو ایسے موقع دے گا کہ آپ اپنی گواہی جو ہے وہ بیان کریں گے. ہاللیلویا. آگے پڑھیں جی. اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں. ہاللیلویا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس پورے واقعے میں کیا ہمیں اس آدمی کا نام پتا چلا؟ کہیں بھی پڑھا؟ ہمیں بس یہی پتا ہے کہ اس کا نام لشکر ہے. یہی ہے نا, یہی پڑھا ہے ہم نے. تو اس پورے حوالے میں آپ دیکھ لیں, اس پورے باب میں آپ کو کہیں بھی اس آدمی کا نام نہیں پتا چلا. اور لکھا ہوا ہے کہ جس میں بدروہیں تھیں. عزیزو, ابلیس جو ہے وہ آپ کی پرابلم کو آپ کی پہچان بنا لیتا ہے, آپ کی بیماری کو آپ کی پہچان بنا دیتا ہے, آپ کی آئیڈینٹی بنا دیتا ہے. ہاں اچھا تم اس کپل کی بات کر رہے ہو جس کے ابھی تک بچہ نہیں ہوا 7 سال سے. اچھا تم اس آدمی کی بات کر رہے ہو جو بہت شراب پیتا ہے. تو آپ کی پرابلم آپ کی پہچان بن جاتی ہے. اور ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اپنی ہی پرابلم میں مر جائیں. مگر عزیزو, جب خداوند یسوع مسیح آپ کی پرابلم میں انٹری کرتا ہے, اور جب وہ آپ کو آپ کی پرابلم پہ فتح دیتا ہے, وجے دیتا ہے, تو آپ کی پرابلم آپ کی ٹیسٹمنی بن جاتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور میرا ایمان ہے عزیزو کہ آج بہت سی پرابلمز ٹیسٹمنیز بننے والی ہیں یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. بہت سی بیماریاں ٹیسٹمنی بننے والی ہیں. ہاللیلویا. آگے پورا پڑھ دیں 19 اور 20. لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی, بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا. وہ گیا اور دیکوپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے, اور سب لوگ تعجب کرتے تھے. ہاللیلویا. تو یسوع نے اس کو اجازت نہ دی. کیوں نہیں دی؟ تاکہ وہ جا کے, یہاں پہ ایک جگہ کا نام لکھا ہے دیکوپلس. دیکوپلس ایک یونانی شہر ہے جس کے اندر, جس کا مطلب ہے 10 سٹیز. یہ 10 سٹیز کا ایک پورا شہر تھا, ایک علاقہ تھا آپ کہہ لیں, ایک ڈسٹرکٹ تھی آپ کہہ لیں. تو اس میں 10 اور شہر تھے. 10 سٹیز, گروپ آف 10 سٹیز ہے, 10 شہر تھے وہاں پہ دیکوپلس. تو اس نے جا کے ان 10 شہروں میں جا کے کیا کیا, اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے, اور سب لوگ تعجب کرتے تھے.
آج عزیزوں خدا بھی یہی چاہتا ہے. خدا اس ایک انسان کے لیے بے شک آیا ہو، مگر خداوند یسوع مسیح اس 10 شہروں کے لیے بھی آیا تھا کہ وہ اکیلا آدمی جا کے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے کاموں کا کیا کرے، چرچا کرے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں کیسے بڑے کام کیے. تو عزیزوں آج خداوند یسوع مسیح بھی یہی چاہتا ہے آپ سے کہ آج اگر آپ کی زندگی میں ایسا کام کیا جیسے ہم نے گواہیاں سنی کہ ہم ان کا چرچا کریں. وہ کیا تھا؟ بدرو گرفتہ انسان تھا، مگر اس نے دیکوپلس میں جا کے کیا کیا؟ چرچا کیا. تو وہ ایک لشکر سے، ہالےلویا بولے، ایک لشکر سے ایمبیسڈر آف کرائسٹ بن گیا. ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا. ہالےلویا. اس کو کہتے ہیں ایمبیسڈر آف کرائسٹ. کیا آپ بننا چاہتے ہیں یسوع کے ایلچی، یسوع کے راجدوت بننا چاہتے ہیں؟ ہالےلویا ہالےلویا. تو آج اپنی زندگی میں یسوع کو انٹر ہونے دیں. آمین. کیا آپ نے برکت پائی اس کلام سے؟ کیا آپ نے سیکھا؟ آج آپ نے اپنے پریشانیوں کے لشکر کو جو ہے وہ مرنے دینا ہے، ڈوب کے مر جائیں، کیونکہ یسوع جو سینا کا جو سردار ہے، جو یہوہ کی سینا کا پردھان، خداوند کے لشکر کا سردار آج آپ کے ساتھ ہے. تو آپ کی پرابلمز کا جتنا بھی لشکر ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح سے بڑا نہیں ہے. ہالےلویا. ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن ہم یہاں پہ کریں گے، اور میں آپ کی تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گی یہاں پہ زبدیل کو کہ وہ یہاں پہ آ جائیں. ہالےلویا ہالےلویا. اور پاس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کلام میں سے پڑھ دیں ذرا، مکاشفہ، اور یہاں پہ لگا دیں پرکاشت واقعہ، مکاشفہ ریویلیشن چیپٹر 1 ورس 18. مکاشفہ پڑھ دیں ذرا. اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہالےلویا. تو میں نے عزیزو آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ بے شک وہ انسان فزیکلی طور سے، ہم آج بھی اپنے زور سے، اپنے بل سے اپنی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، مگر روحانی طور پہ کہیں آج ہماری حالت ایسی تو نہیں ہے کہ ہم اپنے پرابلمز کے لشکر میں، پاپ کے لشکر میں، گناہ کے لشکر میں، اپنی بیماریوں کے لشکر میں ایسے بندھے ہوئے ہیں زنجیروں سے اور بیڑیوں سے. مگر خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ ہر جو پرابلم کی جو کنجی ہے، کنجیاں اس کے پاس ہیں. بولے ہی ہولڈز دا کی، ہی ہولڈز دا کی. کنجیاں اس کے پاس ہیں. ہم روحانی طور پہ شاید مردہ ہیں، روحانی طور پہ ایک مردہ زندگی جی رہے ہیں، روحانی طور پہ ایک چلتی پھرتی لاش بنے ہوئے ہیں، مگر ہم کس کے پاس آئے ہیں؟ دوبارہ لگا دیے مکاشفہ 1:18 کہ ہم زندہ خدا کے پاس آئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور وہ ان کنجیوں سے ہالےلویا آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہے آپ کی پرابلمز کا لشکر. اور کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ ہالےلویا. اس کے پاس آ جائیں جس کے پاس کنجیاں ہیں. He holds the keys. بولیں He holds the keys. اور وہ ان کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہالےلویا ہالےلویا. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. ہالےلویا.